دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایہ و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہاں سے عذاب قبر اور ثواب قبر کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ انسان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ دنیا سے جاتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اس کو حشر اور قیامت آنے سے پہلے ایک اور عالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک اور جہان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو ہم جس عالم میں رہتے ہیں اسے عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ تو انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور آخرت یعنی قیامت سے پہلے جس عالم کے اندر انسان کو رہنا ہوتا ہے اور جس عالم میں انسان ہوتا ہے، تو ایک اور عالم ہوتا ہے، اس میں انسان رہتا ہے۔ تو وہ عالم جو دنیا اور حشر کے درمیان کا عالم ہے، اس کو عالم شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ ہم اس کو کہتے ہیں قبر، جیسے قبر میں مرنے کے بعد قبر میں جانا، اور بعض اوقات اس کے لفظ احادیث میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل میں مرنے کے بعد انسان عالم دنیا سے جہاں منتقل ہوتا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ قبر اس عالم برزخ کا ایک حصہ ہے، اور اکثر طور پر مرنے والے کو قبر میں ہی دفنایا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر جہاں جاتا ہے اس کو مراد لے کر مرنے کے بعد قبر میں جانا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عالم ہے جس کا ایک حصہ اور ایک جز قبر ہے، اور ایک ظاہری سبب ایک سبب ہے ظاہری قبر، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عالم آخرت جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ عالم آخرت کے دو حصے ہیں، یعنی عالم دنیا سے جب ختم ہوا تو اس کے بعد ایک حصہ انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا حصہ ہے، اور ایک حصہ قیامت کے بعد تک کا حصہ ہے۔ تو انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا جو ایک حصہ ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں عالم برزخ کہتے ہیں، اور قیامت آنے کے بعد سے جو ابد الآباد تک کا حصہ ہے اس کو عالم شریعت کے اندر عالم حشر کہتے ہیں، اور بھی ناموں سے دوسرے حصے کو تعبیر کیا گیا ہے۔ تو قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے یعنی عالم برزخ میں، اور جہاں پر بھی قبر مراد ہوگی، ظاہری خاص قبر مراد ہوگی، تو وہاں پر اس کی تعین کر دی جائے گی، وگرنہ جہاں پر قبر بولا جائے اور ثواب و عذاب کے متعلق بات کی جائے تو اس سے عالم برزخ ہی مراد ہوگا۔ تو یہاں پر دوسرے حصے کی جو ابتدا ہو رہی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے عنوان ہے عذاب قبر و ثواب۔ اس کے بعد اس میں ماتن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِلْكَافِرِينَ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ عذاب قبر کفار کے لیے اور بعض گناہگار مومنین کے لیے، یعنی جب یہاں سے بندہ قبر کے اندر جاتا ہے مرنے کے بعد، جس عالم میں برزخ میں جاتا ہے، تو اس برزخ میں اس کو جو کافر ہیں ان تمام کافروں کو، اور اسی طرح بعض گناہگار مومنین کو عذاب ہوتا ہے۔ اور جو بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے بعض مومنین کو عذاب نہیں ہوتا، انہیں وہاں پر ثواب دیا جاتا ہے، نعمت وغیرہ دی جاتی ہیں۔
الکافرین، چونکہ تمام کا کفار کو عذاب ہوگا، یعنی جو کفر کی حالت میں جس کا انتقال ہوا ہے، جو مرا ہے، تو اس کے اندر ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے بیان کیے ہیں، آگے شارح نے بھی اس کو مزید آگے چلایا ہے، تو اس کے اندر دو مسئلے بیان کیے ہیں، ایک عذاب قبر کا مسئلہ اور دوسرا ثواب قبر کا، یعنی قبر کے اندر نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ آگے نیچے بیان کریں گے۔ یہاں پہ آگے شارح فرماتے ہیں خص البعض یا خص البعض، کہ بعض کو خاص کیا گیا ہے، یا یوں پڑھ لیں خص البعض کہ ماتن نے بعض کو خاص کیا ہے، یعنی وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لِأَنَّ مِنْهُمْ، کہ مومنین میں سے من لا يريد اللہ تعالی تعذیبہ فلا يعذب، مومنین میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دینا چاہیں گے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے جو بعض کی تخصیص کی ہے مومنین میں سے، اس بعض کی تخصیص کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جن بعض کو عذاب ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف ہوگا، اور جو بعض بچیں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے بچیں گے۔ البتہ کفار کے بارے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک کو اللہ تعالی بالکل نہیں بخشیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے حق میں چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے شارح فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے، کیونکہ اس آیت سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ بعض مومنین کو عذاب ہوگا، بعض کو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، لمن یشاء یہ بتا رہا ہے کہ سارے مومنین کے لیے، یا سارے گناہوں کو بھی نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ، لمن جس شخص کے حق میں چاہیں گے اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور احادیث وغیرہ سے بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسری قرآن کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ شہداء وغیرہ، شہید جو ہے، شہید اس کو بھی عذاب نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر اور بھی فضائل اور بھی ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کو عذاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ عذاب قبر جو ہوگا وہ تمام کافروں کو ہوگا اور بعض گناہگار مومنین کو ہوگا، یعنی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا منظور ہوگا کہ ان کو عذاب دیا جائے قبر میں، تو ان بعض گناہگار مومنین کو عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا شارح نے، آگے ماتن فرماتے ہیں وَتَنْعِيمُ أَهْلِ الطَّاعَةِ فِي الْقَبْرِ بِمَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُرِيدُهُ، اور اہل طاعت یعنی مومنین کو، یعنی اہل طاعت یعنی مومنین کو قبر کے اندر نعمتیں بھی دی جائیں گی، بما یعلمہ اللہ تعالی ویریدہ، یعنی اس چیز کے ساتھ، یعنی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی جو نعمتیں دینے کا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیا نعمتیں دینی ہے، کس کو کون سی نعمت دینی ہے، کیا نعمت دینی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مومنین کو جو دی جائیں گی وہ سب کو ایک ہی ہوں گی، اس کے علاوہ کس کو کیا نعمت دینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَيُرِيدُ، اور جس کے نعمت دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے اس کو نعمت دی جائے گی۔ آگے شارح فرماتے ہیں وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا وَقَعَ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ مِنَ الْإِقْتِصَارِ عَلَى إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ دُونَ تَنْعِيمِهِ، فرمایا کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز اور یہ طرز کہ عذاب قبر کو بیان کیا اور اس کے ساتھ تنعیم قبر کو بھی بیان کیا، یعنی ثواب قبر کو بھی
بیان کیا. فرماتے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا شارح یعنی علامہ تفتزانی فرماتے کہ ماتن یعنی شیخ عمر النصفی کا یہ انداز بہت بہترین انداز ہے ان کتابوں کے مقابلے میں کہ جس طرح کے بعض علم کلام کی کتابوں میں یہ کیا گیا ہے کہ عذاب قبر کو ثابت کرنے پر ہی زور دیا گیا ہے اور اسی کو ثابت کرنے پر اقتصار کیا گیا ہے، تنعیم قبر سے اس میں بحث نہیں کی گئی. تو کہتے ہیں ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز بہت اچھا اور بہترین انداز ہے کہ انہوں نے تنعیم قبر یعنی ثواب قبر کو بھی بیان کیا ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ یعنی تنعیم قبر کو بیان نہیں کیا، ثواب قبر کو بیان نہیں کیا دیگر بعض کتابوں کے اندر، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے بیان کرتے ہیں. چند وجوہات کی بنا پر جو ہے ان بعض کتابوں میں جنہوں نے عذاب قبر کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان بعض کتابوں کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بناء علی ان النصوص الواردۃ فیہ اکثر. ایک وجہ تو یہ ہے کہ سارا زور عذاب قبر کو ثابت کرنے پر دیا، تنعیم قبر ثواب قبر پر کو ثابت کرنے کے زیادہ کوشش نہیں کی. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں نصوص بہت زیادہ آئی ہیں، عذاب قبر کے بارے میں نصوص بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس اہمیت کی وجہ سے کہ اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے عذاب قبر سے بچنے کی کوشش کریں، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی عذاب قبر کو ثابت کرنے پر اکتفا کیا. دوسری وجہ وعلا ان عامت اہل القبور کفار وعصاۃ فالتعذیب بالذکر اجدر. اور فرمایا کہ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اہل قبور جو برزخ مر کر برزخ میں جانے والے لوگ ہیں، ان میں زیادہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے، یعنی یا تو وہ کفار ہیں یا پھر وہ مومنین تو ہیں لیکن ان میں گناہگار مومنین ہیں. یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں ایک تو کفار ہیں، وہ بھی برزخ میں جاتے ہیں مر کر. اسی طرح پھر خود مسلمانوں کے اندر سے بھی کچھ جو ہے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، مثال کے طور پہ گناہگار مومنین. تو اس طرح فرماتا ہے کہ قبر میں یعنی برزخ میں جانے والوں کی زیادہ تعداد وہ ہو گئی جن کو عذاب ہونا ہے، جو عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں. تو کہتے ہیں اس وجہ سے فالتعذیب بالذکر اجدر، تو صرف تو عذاب قبر کا ذکر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. فالتعذیب بالذکر اجدر کہ عذاب قبر کا ذکر کرنا اس وجہ سے یہ زیادہ بہتر ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر ان بعض کتب کے اندر جو ہے عذاب قبر کو بیان کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن فرماتے ہیں شارح نے وجوہات بھی بیان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود شارح نے پہلے یہ فرمایا کہ ماتن کا یہ انداز بہتر ہے، کیونکہ عذاب قبر تو ثابت کرنا ہے، عذاب قبر تو ثابت ہو ہی رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جب تنعیم قبر بھی ثابت ہے تو اس کو بھی بیان کر دیا ماتن نے. یہ ماتن کا بہت اچھا طریقہ ہے اور یہی بہترین طریقہ ہے، اگرچہ وہ طریقہ بھی اگرچہ غلط نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف عذاب قبر کو بیان کرنے پر اکتفا کیا. اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں ماتن وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور منکر اور نکیر کا سوال کرنا. منکر اور نکیر کیا ہے؟ شارح اس کی پہلے تعریف بیان کرتے ہیں.
فرماتے ہیں وَهُمَا مَلَكَانِ يَدْخُلَانِ الْقَبْرَ فَيَسْأَلَانِ الْعَبْدَ عَنْ رَبِّهِ وَعَنْ دِينِهِ وَعَنْ نَبِيِّهِ۔ فرماتے ہیں کہ منکر اور نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی جب برزخ میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، جب وہ برزخ میں پہنچتا ہے، چاہے اس کو قبر میں دفن کیا جائے یا بہرحال وہ برزخ میں جب پہنچتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، یعنی جب وہ منتقل ہو جاتا ہے برزخ میں تو دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اور اس کے نبی کے بارے میں، یعنی من ربک ما دینک من نبیک، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تمام پردے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے کہ اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ تو فرمایا کہ منکر اور نکیر، ان کو یہ منکر اور نکیر کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں منکر اور نکیر یہ جو ہے اس کا مطلب ہے، یہ نکرہ سے ہے، اس کا مطلب ہے اجنبی، تو ان کو منکر اور نکیر اسی وجہ سے کہتے ہیں، یعنی یہ اجنبی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ نہ یہ انسان کے مشابہ، ان کی تخلیق جو ہوتی ہے نہ انسان کے مشابہ ہوتی ہے نہ کسی جانور کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی جو انسان نے دیکھی ہوتی ہے ان کے مشابہ نہیں ہوتی، اس لیے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ علماء شافعیہ میں سے، شوافع علماء میں سے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ منکر اور نکیر جو دو فرشتے ہیں یہ کفار اور فاسقین کے لیے ہے، یعنی کفار اور فساق جو ہے ان کے لیے جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں وہ فرشتے ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، اور مومنین کے پاس جو آتے ہیں سوال کرنے کے لیے ان کو مبشر بشیر کہتے ہیں۔ مومنین کے پاس جو لوگ سوال کرنے آتے ہیں ان کو مبشر بشیر کہتے ہیں۔ یہ دو فرشتے آتے ہیں، یہ علماء شافعیہ میں سے بعض کا قول یہ ہے۔ بہرحال یہ دو فرشتے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال کرتے ہیں۔ قال السید، آگے فرماتے ہیں قال السید ابو شجاع، سید ابو شجاع فرماتے ہیں، یعنی علماء حنفیہ میں سے احناف کے علماء میں سے سید ابو شجاع کا قول ہے ان للصبیان سؤالا وکذا للانبیاء علیہم السلام عند البعض۔ سید ابو شجاع کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی سوال ہوگا، بچوں سے بھی سوال ہوگا، اور یعنی نابالغ بچے یہاں پر مراد ہے کہ نابالغ بچوں سے بھی سوال ہوگا، اور وَكَذَا لِلْأَنْبِيَاءِ، اسی طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی سوال ہوگا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے سوال ہوگا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے تو نابالغ ہیں، ان کو تو ویسے ہی کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، ان پر تو خطاب متوجہ نہیں ہوتا، وہ تو احکام کے مکلف نہیں ہوتے، تو پھر ان سے سوال کس طرح ہوگا؟ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچوں سے سوال ہوگا تو ان کو عقل کامل دے دی جائے گی، اور جواب جو ہے ان کو الہام کر دیا جائے گا۔ جب بچوں سے سوال ہوگا تو ان کو عقل کامل دے دی جائے گی اور سوال کا جواب انہیں الہام کر دیا جائے گا، کہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔ اور انبیاء کرام سے سوال کے بارے میں، کیونکہ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ انبیاء کرام سے سوال ہوگا، لیکن درست بات اور صحیح بات یہ ہے کہ نہ نابالغ بچوں سے سوال ہوگا اور نہ انبیاء کرام سے سوال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح روایات سے ثابت ہے یہ بات کہ امت کے بعض صلحاء سے ایسے بعض نیک لوگ ہوں گے امت کے جن سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ تو جب امت کے بعض صلحاء سے سوال و جواب نہیں ہوگا تو نبی کا درجہ تو پھر ان سے بہت اعلیٰ اور برتر بالا ہے، تو پھر انبیاء سے سوال کرنا کہاں سے درست ہوگا؟ کیونکہ امتی جس مقام پر پہنچ رہا ہے وہ نبی کی اتباع کی وجہ سے پہنچ رہا ہے،
اور جس نبی کی اتباع کی وجہ سے پہنچ، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے کہ امتی اعمال میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ جب یہ بات اٹل حقیقت ہے تو اس لیے اس اعتبار سے کہ اس شخص سے، اس امتی سے کہ جو نبی کی پیروی کر کر اس مقام پر پہنچ گیا کہ اس سے سوال اور جواب نہیں ہو رہا، تو اس نبی سے جس کی اس نے اتباع کی ہے اس سے سوال و جواب کیسے ہوگا؟ لہذا درست بات یہی ہے کہ انبیاء کرام سے اور نابالغ بچوں سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، بعض علماء کا یہ قول ہے یا بعض جن روایات کو مدار بنا کر بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء کرام سے سوال ہوگا، تو ممکن ہے کہ ان سے امت کے بارے میں سوال ہو، امت کے بارے میں سوال ہو کہ انہوں نے امت کو احکامات پہنچائے اس طرح کے، اور یہ ایک اعزاز ہے۔ یہ سوال ان سے نہیں ہوگا آپ نے کیا اعمال کیے، کیوں کیے، یہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ ان سے امت کے بارے میں سوال ہوگا تو اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو اگر ان روایات کو مدار بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ جو سوال عام لوگوں سے ہوں گے وہ نہ نابالغ بچے سے ہوگے اور نہ جو ہے انبیاء کرام سے ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں ثابتن، کہ منکر نکیر کا سوال کرنا یہ ثابت ہے۔ کل من هذه الامور، تین مسئلے بیان کیے ہیں یہاں پر، ایک عذاب قبر کفار اور بعض گناہگار مومنین کے لیے، ایک تنعیم قبر اہل طاعت یعنی مومنین کے لیے، اور تیسرا مسئلہ منکر نکیر کا سوال کرنا۔ فرماتے ہیں ثابت کل من هذه الامور، یہ تمام کے تمام دلائل، یہ تمام کے تمام تینوں کے تینوں مسئلے ثابت ہیں بالدلائل السمعیہ، نقلی دلائل سے، بالدلائل السمعیہ، نقلی دلائل سے ثابت ہے، یعنی قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ، بالدلائل السمعیہ ماتن کے قول کے بعد آگے شارح فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ، اس لیے کہ یہ ایسے امور ہیں جن کا وقوع، جن کا ہونا ممکن ہے۔ جب یہ ایسے امور ہیں جو محال نہیں ہے، جن کا وقوع محال نہیں ہے، جن کا ہونا محال نہیں ہے بلکہ جن کا ہونا ممکن ہے، تو اب ان ممکنات کو یا کسی بھی ممکن کو اگر تقویت حاصل ہو جائے تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جب یہ امور ممکنہ ہے تو آگے پھر شارح فرماتے اخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص، سچے پیغمبر یعنی سچی ذات نے اس کی خبر دی ہے، على ما نطقت به النصوص، کس طرح خبر دی ہے کہ نصوص اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے، قرآن اور احادیث نصوص کے ذریعے سے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور نصوص سے پتہ چلتا ہے، اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثواب اور عذاب قبر، اور اسی طرح عذاب اور ثواب قبر اور منکر نکیر کا سوال و جواب کرنا یہ شرعی دلائل کی روشنی میں یہ لازم ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ نصوص کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، پہلی دلیل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلو، داخل کر دو فرعون اور آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ سورہ مومن کی آیت ہے یہ۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو صبح شام جو آگ پیش کی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے عذاب قبر مراد ہے۔ کیوں؟ اس سے اگر اس سے جہنم قیامت کا عذاب مراد لیا جائے تو قیامت تو ابھی قائم ہوئی نہیں ہے،
جہنم کا عذاب مراد لیا جائے تو ابھی جہنم میں تو وہ گئے نہیں ہیں، جہنم میں تو ابھی وہ گئے نہیں ہیں، تو اس لیے پتہ چلا کہ جہنم سے پہلے یہ کسی اور عذاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور آیت کا اگلا حصہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قیامت یعنی جہنم سے پہلے کوئی اور عذاب ہے۔ آگے جو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ معطوف علیہ کے اندر تغیر ہوتا ہے، مغایرت ہوتی ہے، معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا معطوف علیہ ہے، آگے ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب یہ معطوف ہے، لہذا پتہ چلا کہ جو معطوف علیہ میں جس عذاب کو بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے، آگے معطوف اگلے حصے میں جس عذاب کو بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے، تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا۔ دوسری دلیل وقال اللہ تعالی اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ النوح میں کہ اغرقوا وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا اور پھر فوراً آگ میں داخل کر دیے گئے، یہاں پر بھی وہی بات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فا جو اس کے اندر آئی ہے واو بھی آ سکتا تھا یا اور حرف عطف بھی آ سکتا تھا، لیکن اور حرف عطف اس لیے نہیں لائے کہ اس کے اندر اور حرف عطف میں تأخر ہوتا ہے، تاخیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی پہلا کام ختم ہوتے ہی دوسرا کام شروع ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی، جہنم میں ابھی وہ بھیجے نہیں گئے، ابھی وہ کس آگ میں بھیجے گئے ہیں، وہ قیامت اور جہنم سے آنے والے اس سے پہلے جو عالم ہے اس کے اندر عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر بھی عذاب قبر مراد ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غرق کیے گئے اور فوراً ہی آگ میں داخل کر دیے گئے۔ دوسری دلیل اور دوسری آیت تھی یہ۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا عن البول، کہ تم لوگ پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کے قطروں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور سے عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے عام طور سے عذاب ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، واضح الفاظ ہے اس کے اندر تو عامۃ عذاب القبر منہ۔ وقال اللہ تعالی، چوتھی دلیل اللہ تعالی یعنی قرآن کی آیت سے، لیکن یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق عذاب قبر سے۔ چوتھی دلیل ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تبارک و تعالی قول ثابت پختہ پکے قول کی وجہ سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اذا قیل لہ، جب اس سے یہ کہا جائے گا۔ کب اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم اس وقت رکھیں گے اذا قیل لہ، یعنی جب اس سے قبر میں یہ کہا جائے گا، برزخ میں، من ربک ما دینک من نبیک، فیقول، تو وہ کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی برکت، قول ثابت سے مراد ایمان ہے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو ثابت قدم رکھا کہ اس نے سوالوں کے جواب درست دے دیے۔ اس کا تعلق بھی عذاب قبر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، یہاں پر ایک سوال اصل میں ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، یہاں تو قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدم رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے جو بات عذاب قبر کو ثابت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قول ثابت جس کے پاس نہیں ہوگا اس کو ثابت قدم بھی نہیں رکھیں گے، یہ تو مفہوم مخالف ہو گیا، یہ تو مفہوم
مخالف ہو گیا اور آپ لوگ تو یعنی احناف تو مفہوم مخالف کو دلیل نہیں بناتے، تو یہاں پر مفہوم مخالف کو دلیل کیوں بنایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے مفہوم مخالف کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلیل بنایا ہے، اور وہ مفہوم مخالف نہیں، مفہوم واقف ہے، مفہوم موافق ہے. وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، حدیث کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم نے اس آیت سے مفہوم مخالف کے طور پر ثابت نہیں کیا، بلکہ اس آیت کو بیان کر کے ہم یہ جو فرمایا آگے نزلت فی عذاب القبری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے. ہم نے پتہ چلا کہ یہ دلیل مفہوم مطابق ہے، مفہوم موافق ہے، مفہوم مخالف کو دلیل ہم نے نہیں بنایا. پانچویں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وقال علیہ السلام اذا اقبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر الی آخر الحدیث. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے کلر کے، کالے رنگ کے، نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. پوری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی اب یہ کس طرح ہے عذاب قبر؟ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اس میں آگے جو بات آ رہی ہے وہ میت کو لٹاتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں، یہ آگے پوری حدیث اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے عذاب قبر، یعنی عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور تنعیم قبر بھی ہوتا ہے. اس پورے حدیث کے اندر یہ بات بیان کی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لہذا ترمذی اور مشکات وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو حلیہ بیان فرمایا ہے اسودان ازرقان، تو اسودان ازرقان یہ حلیہ ہی ایسا ہے کہ جو ہولناک حلیہ ہے، رنگ بھی کالا ہو اور پھر آنکھیں بھی نیلی ہو، تو یہ ہولناک حلیہ ہے، ہولناک حلیہ ہے. اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے جو یہ صفات بیان فرمائی ہیں ان کی، منکر نکیر کی، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے. چھٹی دلیل وقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ یعنی چھوٹا سا باغیچہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، یا حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے جو گڑھے ہیں، بڑے بڑے ہولناک گڑھے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا کوئی گڑھا ہے. پتہ چلا کہ جہنم کا عذاب تو یہاں نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر عذاب ہو رہا ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ 6 دلیلیں بیان فرمائی ہیں شارح نے عذاب قبر کو ثابت کرنے کے لیے. آگے فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى وَفِي كَثِيرٍ مِّنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنَى وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ أَحَدُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ. شارح فرماتے ہیں یہ اس معنی یعنی عذاب اور تنعیم قبر کو بیان کرنے کے لیے، عذاب و ثواب قبر کو بیان کرنے کے لیے فی الجملہ جو احادیث وارد ہوئی ہے، اسی طرح آخرت کے اور بہت سارے احوال کو بیان کرنے کے لیے، آخرت کے اور بہت سارے احوال کو بیان کرنے کے لیے جو احادیث وارد ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ متواترۃ المعنی، یہ معنوی طور پر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اگرچہ وَإِن لَّمْ يَبْلُغْ أَحَدُهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ، اگرچہ ایک فردن ایک حدیث لفظی اعتبار سے حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی. تواتر کہتے ہیں، متواتر حدیث کسے کہتے ہیں اور تواتر کسے کہتے ہیں؟ متواتر حدیث کہتے ہیں کہ کوئی حدیث جس کو
اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو، اتنی تعداد نے بیان کیا ہو کہ جن کا ایک جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. ایک فلاں جگہ ہے، ایک فلاں جگہ ہے، کئی کہاں پر کس جگہ پر اس حدیث کو اتنے لوگوں نے بیان کیا، لیکن وہ لوگ جو کہ قابل اعتبار ہیں، تو ان کا جو ہے جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ایسے حدیث کو کہتے ہیں متواتر حدیث. پھر متواتر حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ ہی اتنے یعنی وہی ایک ہی قسم کے الفاظ اتنے لوگوں نے بیان کیے ہوتے ہیں کہ جو متواتر کی شرط ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر. تواتر لفظی، اور عام طور پہ متواتر جو آتا ہے اس سے مراد یہی ہوتی ہے. دوسری قسم متواتر کی یا تواتر کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے تواتر معنوی. متواتر معنوی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کے الفاظ بیان جو کیے گئے ہیں، الفاظ تو مختلف ہوں، کسی نے کچھ الفاظ تھوڑے سے مختلف بیان کیے، کسی نے کچھ تھوڑے سے مختلف الفاظ بیان کیے، لیکن مفہوم ان تمام بیان کردہ الفاظ کا مفہوم ایک ہی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے متواترۃ المعنی. تو یہاں پر فرماتے ہیں شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تنعیم و تعظیم قبر اور اسی طرح احوال آخرت میں سے بہت سارے احوال کے لیے جو بیان کی گئی ہیں، جن احادیث میں اگرچہ فردن وہ احادیث یعنی لفظی طور پر تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی، لیکن معنوی طور پر وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. آگے فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہم نے کیوں بیان کیا، اس کی ضرورت یہاں کیوں پیش آئی. فرماتے ہیں وَأَنْكَرَ، اصل میں کچھ گمراہ فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے عذاب قبر کا بھی انکار کیا، تو اس لیے اس کو ثابت کرنا بھی ضروری تھا. وَأَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّوَافِضِ، فرمایا کہ عذاب قبر کا بعض معتزلہ اور روافض نے انکار کیا ہے. بعض معتزلہ اور روافض کہتے ہیں کہ قبر میں یعنی برزخ میں کوئی عذاب شذاب نہیں ہوگا. وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَيِّتَ جَمَادٌ لَا حَيَاةَ لَهُ وَلَا إِدْرَاكَ فَتَعْذِيبُهُ مَحَالٌ. کہتے ہیں میت جو ہے وہ ایک جامد چیز ہے، حجر اور شجر کی طرح، یعنی پتھر درخت کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ میت ایک جامد چیز ہے، اس میں نہ زندگی ہے نہ ادراک، کوئی چیز محسوس کرنے کی حس اس کے اندر نہیں ہے. تو جب نہ اس کے اندر زندگی ہے نہ اس کے اندر حس ہے، محسوس کرنے کی کوئی طاقت اس کے اندر حس نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو عذاب دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جب اس کو عذاب دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کاموں سے منزہ ہے کہ جو بے فائدہ کاموں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے. تو جب بے فائدہ کاموں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے تو کہتے ہیں فتعذیبہ محال، کہ جب ان کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو عذاب دینا جو ہے وہ محال ہے. شارح اس کا جواب دیتے ہیں، معتزلہ اور روافض کے اس دلیل کا جواب دیتے ہیں. والجواب انه يجوز ان يخلق الله تعالى في جميع الاجزاء او في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك الم العذاب او لذة التنعيم. فرمایا اس کا جواب یہ ہے، شارح فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مردے کے تمام اجزاء میں یا اس مردے کے بعض اجزاء میں حیات مکمل طور سے نہیں لیکن کچھ اس قدر حیات کی ایسی نوع، زندگی کی ایسی نوع اور اس قدر حیات پیدا فرما دے کہ جس سے وہ عذاب کی شدت کو محسوس کر سکے، اور نعمت جو اس کو دی جائے قبر میں جانے والے کو، برزخ میں جانے والے کو، اس نعمت کی لذت کو، جس کو عذاب دیا جائے وہ اس عذاب کی تکلیف اور درد کو محسوس کر سکے، جس کو نعمتیں دی جائے وہ ان نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے. فرمایا کہ یہ بات بالکل ممکن ہے. تو پھر یہاں پر شارح فرماتے ہیں اس لیے جب یہ بات ممکن ہے تو اس کے اندر حس پیدا ہو گئی. اس کے اندر جب حس پیدا ہو گئی، اب اس عذاب کا مقصد ہوا، فائدہ ہوا، لہذا پتہ چلا کہ یہ کام
بے فائدہ اور فضول نہیں ہے۔ باقی لوگوں نے کہا میت جماد ہے شجر اور حجر کی طرح۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک تو یہ ہے کہ شجر درخت کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ حجر کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ حجر اور شجر دونوں میں زندگی ہوتی ہے، ہم تو ان کے اندر بھی حیات کے قائل ہیں۔ ہم تو شجر درخت تو سب کے سامنے بڑھتا ہے، ہم تو پتھر کے اندر بھی نمو کے قائل ہیں کہ پتھر کے اندر بھی نمو ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پتھر کا نمو اتنا خفیف اور اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا عام طور سے اتنا جلد نظر نہیں آتا، اتنا واضح طور سے اس کا نمو نظر نہیں آتا جتنا درختوں اور انسانوں کا اور جانور وغیرہ کا نظر آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب و ثواب قبر بالکل درست ہے، یہ کوئی محال نہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے ان کی طرف سے، معتزلہ روافض کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے میت کے اندر جو ہے زندگی پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر تو روح کو دوبارہ بدن کی طرف لوٹنا لازم آئے گا، اس صورت میں تو روح کا دوبارہ بدن کی طرف لوٹنا لازم آئے گا، یعنی اگر ہم عذاب و ثواب قبر کو مانیں۔ تو شارح نے آگے اس کی بھی تردید کر دی، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ إِعَادَةَ الرُّوحِ إِلَى بَدَنِهِ، اس ادراک کے لیے کہ عذاب کا درد یا نعمتوں کی لذت محسوس کرنے کے لیے، اس ادراک کے لیے روح کا بدن کی طرف لوٹنا، یعنی بدن میں روح کو دوبارہ لوٹانا، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی پوری پیدا نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے اندر جو زندگی پیدا کی جا رہی ہے وہ صرف اتنی پیدا کی جا رہی ہے کہ عذاب کی شدت کو محسوس کر سکے اور جو اس کو نعمتیں دی جا رہی ہیں ان نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یہی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا اگر مردے کو عذاب ہوتا ہے آپ کے نزدیک تو وہ مردہ حرکت کیوں نہیں کرتا، وہ مردہ تڑپتا کیوں نہیں ہے، وہ مردہ حرکت کیوں نہیں کرتا، وہ مردہ تڑپتا کیوں نہیں ہے، یا اس پر عذاب کا اثر کیوں نظر نہیں آتا، عذاب کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب بھی شارح نے اس میں ہی دیا ہے۔ فرماتے ہیں شارح کہ جب ہم نے کہا ہے کہ کامل حیات اس کے اندر پیدا نہیں کی جا رہی بلکہ حیات کی صرف ایک نوع پیدا کی جا رہی ہے، وہ بھی اتنی کہ صرف یہ ان چیزوں کا مزہ چکھ سکے، ان چیزوں کو محسوس کر سکے، باقی اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب کامل حیات پیدا ہی نہیں کی جا رہی تو وہ حرکت کیسے کرے گا اور وہ تڑپے گا کیسے اور اس پر عذاب کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ اس لیے نہ تو وہ حرکت کرتا ہے اور نہ ہی وہ تڑپتا ہے، کیونکہ حیات کامل نہیں پیدا کی جا رہی بلکہ حیات کی ایک نوع پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسرا، عذاب کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اگر کوئی قبر میں یا میت کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والا عالم دنیا کے اندر ہوتا ہے، جبکہ اس پر جو معاملات گزر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ تو عالم دنیا کی چیز عالم دنیا کے اندر رہتے ہوئے عالم برزخ کی چیزیں نظر نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک الگ الگ عالم ہیں۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو نصیحت کے لیے ظاہر فرما دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر یہ ایک الگ الگ عالم ہے، ان کی چیزیں دوسرے عالم میں نظر نہیں آ سکتی۔ آگے فرماتے حتی ان ولا يتحرك او يضطرب او يرى اثر العذاب عليه، آگے فرماتے حتی ان الغریق فی الماء، یہاں تک کہ ایسا شخص، وہ جو بات شروع میں نے بتائی تھی کہ یہاں پر مراد عذاب قبر سے مراد یہاں پر برزخ مراد ہے، قبر سے برزخ مراد ہے۔ فرماتے کہ یہاں تک کہ ان الغریق فی الماء، جو شخص پانی میں ڈوب کر مر گیا، والمأکول فی بطون الحیوانات، یا وہ شخص کے جو حیوانات کے پیٹ میں یعنی کھا لیا گیا ہے، درندے یا پرندے اس کو کھا گئے ہیں، والمصلوب فی الہواء، اسی طرح وہ شخص جس کو سولی دی گئی ہے اور وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، یعذب وان لم نطلع علیہ، ان کو بھی عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ ہم اس عذاب پر مطلع نہیں ہوتے۔ اس عذاب پر ہم مطلع کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا کہ چونکہ ہم عالم دنیا کے اندر ہیں، عالم برزخ میں اس پر کیا معاملات گزر رہے ہیں وہ ہم پر ظاہر نہیں ہوتے۔
یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو زندہ ہیں، ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور اگر ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عذاب اور ثواب نہیں ہو رہا۔ تو اس کی ایک عام سی مثال ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، اور وہ خواب میں بہت تیز چیخ رہا ہے، چیخ کر رو رہا ہے کہ بچاؤ بچاؤ، اور بھاگ رہا ہے ادھر ادھر۔ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا جو بندہ جاگ رہا ہے، اس کو پتہ تک نہیں چل رہا کہ اس سونے والے کے ساتھ خواب میں کیا گزر رہی ہے، اور یہ خواب میں اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جنت کے میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو، یا باغات میں اڑ رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے، بہت نعمتوں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، سیر کر رہا ہے، خوب خوش ہو رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن برابر میں جو بیٹھنے والا شخص ہے اس کو پتہ تک نہیں چل رہا کہ یہ خواب میں کتنے مزے کے اندر ہے۔ تو یہ اعتراض تو بالکل غلط ہے کہ ہمیں تو نظر تو آنا چاہیے، ہمیں تو جب ہم ایسی چیز کو نہیں دیکھ رہے، جو شخص عالم دنیا کے اندر ہے، جو شخص زندہ ہے، اگرچہ لغوی اعتبار سے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ صرف خواب دیکھ رہا ہے۔ یہاں عالم بھی نہیں بدلا، یہاں پر صرف کیفیت بدلی ہے، یعنی دونوں عالم دنیا کے اندر ہے، البتہ کیفیت اس کی استيقاظ جاگنے کی کیفیت ہے، اس کی نوم سونے کی کیفیت ہے۔ یہاں تو صرف اس کیفیت کے بدلنے سے ہمیں اس کی حالت کا خواب میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، تو پھر ہم عالم برزخ کے اندر ہونے والے معاملات پر کیسے مطلع ہو سکتے ہیں؟ اس چیز کو لے کر تو اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ شارح نے ثابت کر دیا، دلائل کے جوابات دے دیا، مکمل طور سے مسئلے کو مبرہن کرنے کے بعد آگے شارح فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بعید کس کو لگتی ہیں، یہ چیزیں محال کس کو لگتی ہیں؟ فرماتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ فِي عَجَائِبِ مُلْكِهِ وَمَلَكُوتِهِ وَغَرَائِبِ قُدْرَتِهِ وَجَبَرُوتِهِ، فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں اور اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور جبروت، اللہ تبارک و تعالی کی غالب قدرت، ان چیزوں کے اندر جو شخص غور و فکر کرتا ہے، شارح فرماتے ہیں لم یستبعد امثال ذالک، تو اس طرح کی مثالیں، اس طرح کے ہونے والے کام اس کو بالکل بعید معلوم نہیں ہوں گے، فضلا عن الاستحالۃ، اس کو ایسے کام تو بعید بھی معلوم نہیں ہوں گے چہ جائے کہ وہ اس کی نظر میں وہ محال ہو۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت میں، اللہ کی بادشاہت کے کاموں کے اندر جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی جبروت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو شخص جو ہے غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے کاموں کو بعید بھی نہیں سمجھتا چہ جائے کہ وہ اس کو محال سمجھے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تین مسئلے بیان فرما کر اب شارح آخرت کا جو دوسرا حصہ ہے، عالم آخرت کے دو حصے بیان کیے تھے، یا یوں کہتے ہیں کہ دنیا اور عالم آخرت کے بیچ کے حصے کو بیان کیا، اب آخرت کو بیان کرنے کی طرف شارح چلتے ہیں۔ فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ، ماتن فرماتے کہ وَالْبَعْثُ حَقٌّ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق ہے۔ شارح فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ، فرماتے کہ جب احوال قبر جو کہ امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان کے ایک الگ احوال ہیں، تو ماتن رحمت اللہ علیہ نے ان کو احوال آخرت کے یا احوال دنیا کے ضمن میں بیان کرنے کے بجائے الگ سے ذکر کر دیے، افردھا بالذکر، الگ سے بیان کر دیے۔ فرماتے کہ ثم اشتغل ببیان حقیت الحشر وتفاصیل ما يتعلق بامور الآخرہ،
جب شارع نے عالم برزخ کو بیان کر دیا تو اب اس کو بیان کرنے سے فارغ ہونے کے بعد آگے شارع عالم آخرت کی حقیقت اور حشر کی تفاصیل بیان کرنے و تفاصیل ما يتعلق بامور الاخرت، اسی طرح امور آخرت یعنی عالم حشر کے متعلق جو امور ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے اب شروع ہوتے ہیں۔ اس کے اندر شارع شروع ہوتے ہیں وہ بیان کرنے ودلیل الکلی، فرمایا کہ ان تمام احوال آخرت کی ایک مجموعی دلیل یہ ہے، ودلیل الکل انہا امور ممکنۃ اخبر بها الصادق، جیسے کہ پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی عالم برزخ کے بارے میں کہ چونکہ احوال آخرت جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ممکنات میں سے ہیں، اور ممکنات کو اگر کسی دلیل سے تقویت حاصل ہو جائے تو پھر وہ یقین کا درجہ حاصل کر لیتے، اس پر ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو جب سچے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خبر دی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ وَنَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، اور کتاب اور سنت نے اس کو بیان کیا ہے، فَتَكُونُ ثَابِتَةٌ، اور فرمایا کہ اسی طرح اسی لیے یہ احوال آخرت سب کے سب ثابت ہیں۔ وصرح بحقیت کل منہما تحقیقا وتاکیدا واعتناء بشأنہ، اور شارع نے ان تمام کے حق ہونے کی صراحت کی ہے، تحقیق کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ، اور ایک ایک کو اس کے شان کے مطابق بیان کرنا شروع کیا ہے۔ فقال، فرمایا والبعث، اور بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، وَهُوَ، بعث کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ، کہ اللہ تبارک و تعالی قبروں سے تمام مردوں کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، بِأَن يَجْمَعَ أَجْزَاءَهُمُ الْأَصْلِيَّةَ، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اجزائے اصلیہ کو جمع فرمائیں گے، وَيُعِيدُ الْأَرْوَاحَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی روحوں کو ان کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے۔ حق، یعنی یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی برزخ کے اندر مرنے کے بعد جو بھی برزخ میں گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے جو اجزاء اصلیہ ہیں ان کو اللہ تعالی جمع کریں گے، اور اس پر پھر اس کو دوبارہ پورا انسان بنا کر زندہ فرمائیں گے۔ انسان کے اجزاء اصلیہ ایسے ہوتے ہیں جو ختم کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوتے، آگے بات آئے گی، اور روح کو ان کی طرف لوٹا دیں گے، ہر شخص کی روح کو، حق، فرمایا ہر شخص کی روح اس کی طرف لوٹائیں گے، وَيُعِيدُ الْأَرْوَاحَ، کیونکہ اس پر آگے پھر ایک اعتراض بھی ہوگا، تو ہر شخص کی روح اس کے اجزاء اصلیہ کی طرف لوٹائیں گے۔ حق، تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ برحق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وقول تعالی، اللہ تعالی کا فرمان، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جب اس نے پوچھا ایک ہڈیوں کو اٹھا کر اس کو دبایا اس کو اور وہ چورا چورا ہو گئی، تو کسی نے کہا وہ جس شخص نے اٹھایا تھا ابی بن خلف تھا، ابی بن خلف نے بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر ان کو دبایا اور چور گئی وہ، تو اس نے اٹھا کر کہا من یحییھا، یعنی اس نے ان ہڈیوں کے بارے میں کہا من یحیی العظام وہی رمیم۔ اس آیت سے پہلے ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، تو اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو ایک مٹی ہو چکی ہے، ان کو کون اٹھائے گا، یہ مسلتے ہوئے اس نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل،
آپ کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ اٹھائے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جب اس کا کوئی سانچہ ڈھانچہ نہیں تھا، جس نے پہلی مرتبہ، یعنی ایک چیز کا پہلی مرتبہ بنانا انسانوں کے اعتبار سے ایک چیز کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی دیکھ لیں پہلی ایجاد مشکل ہوتی ہے اور وہی کمال بھی شمار ہوتی ہے. اس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھ کر کاپی کر لینا یا اس کو دیکھ کر بنا لینا یہ تو پھر بہت آسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. الى غیر ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الاجساد، اس کے علاوہ اور بہت سارے نصوص ہیں قرآن کی بھی حدیث کی بھی کہ جو اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہے. بہرحال کہ جو قطعی دلائل بھی ہیں قاطعتی اور ناطقتی، جو حشر اجساد یعنی بدن زندہ ہوں گے دوبارہ، ان کو بیان کرتی ہیں. بے شمار نصوص وارد ہوئی ہیں. اس مسئلے کے اندر بھی کیوں بیان کیا کہ ایک گمراہ فرقے نے اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف کیا. وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، فلاسفہ نے حشر اجساد کا انکار کیا ہے کیونکہ انہوں نے فلسفے پر رکھا، عقل پر پرکھا اور ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا. وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، فلاسفہ نے حشر اجساد کا انکار کیا ہے. کیوں؟ بناء علی امتناع اعادت المعدوم بعینہ. اصل میں فلاسفہ کے نزدیک فلاسفہ کا ایک اصول ہے کہ اعادت المعدوم بعینہ محال ہے. یہ فلاسفہ کا اصول ہے. فلاسفہ کے نزدیک اعادت المعدوم بعینہ محال ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے معدوم ہو جانے کے، ختم ہو جانے کے بعد مکمل طور سے پھر اسی جیسا دوبارہ اسی جیسا اس کو بنا دینا فلاسفہ کے نزدیک یہ محال ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ محال نہیں ہے. یہ فلاسفہ کا مسلک ہے. وہ ہوا اچھا فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ اعادت المعدوم بعینہ ہی محال ہے، اس اصول کی حقیقت کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں وہ ہوا یہ اصول ایسا ہے مع انہ لا دلیل لهم علیہ یعتد به غیر مضر بالمقصود. فرمایا کہ یہ ایسی دلیل ایسا اصول ہے ان کا کہ جس اصول کی فلاسفہ کے پاس کوئی معتد بھی دلیل نہیں ہے، کوئی معتد بھی دلیل بھی نہیں ہے. چہ جائے کہ ایسی دلیل ہو جو ہمارے مقصود کو ضرر پہنچانے والی ہو، یعنی اعادت المعدوم بعینہ کے حق ہونے پر ایسی بھی دلیل نہیں ہے کہ جس کو چلو کم سے کم دلیل میں شمار کیا جا سکے. دلیل میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسی بھی دلیل نہیں ہے. چہ جائے کہ کوئی ایسی مضبوط سی دلیل ہوتی جو ہمارے مقصود کو ضرر پہنچاتی. کیوں؟ آگے فرماتے ہیں لأن مرادنا، اس لیے کہ ہماری مراد کیا ہے، ان اللہ تعالی یجمع الاجزاء الاصلیہ للانسانی، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اجزاء اصلیہ کو جمع فرمائیں گے. اور انسان کے کچھ اجزاء اصلی ہوتے ہیں اور کچھ اجزاء زائدہ یا فرعی ہوتے ہیں. اجزاء زائدہ یا اجزاء فرعی جو ہوتے ہیں، فرعیہ ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اجزاء اصلیہ انسان کے ہر صورت میں باقی رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے. وَيُعِيدُ رُوحَهُ إِلَيْهِ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو، جب انسان کے اجزاء اصلیہ کو جمع کریں گے اور اس کی روح کو پھر اس کی طرف لوٹا دیں گے اور اس طرح وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اصل میں یہ مراد ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ اجزاء اصلیہ کو ہر انسان کے جمع فرمائیں گے اور اس شخص کی روح کو پھر اس اجزاء اصلیہ کی طرف لوٹائیں گے اور اجزاء فرعیہ اس پر پھر پیدا کر دیں گے. سواء سمی ذالک اعادت المعدوم بعینہ او لم یسمی. فرماتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے، اب چاہے اس کو اعادت المعدوم بعینہ کہا جائے یا اعادت المعدوم بعینہ نہ کہیں، جو بھی بات ہے، مگر ہماری مراد یہ ہے. اور یہاں پر وہی بات کہ اعادت المعدوم بعینہ محال، یہ اعادت المعدوم بعینہ کو محال کہتے ہیں، جبکہ اعادت المعدوم اعادہ محال نہیں ہے. اعادہ سے محال انشاء ہوتا ہے،
اعادہ کے مقابلے میں انشاء محال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا، انشاء اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سانچہ ڈھانچہ، کوئی اس کے بارے میں کوئی اشارہ تک پہلے سے موجود نہ ہو اور پھر اس کو کیا جائے، جسے آج کل ایجاد کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے کسی چیز کی ایجاد، جیسے مثال کے طور پہ موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے یا کمپیوٹر سسٹم ہے. اس میں سب سے زیادہ کمال کس کا ہے کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا ہے، یعنی پہلی ترتیب جس نے دی ہے، یہ اس کا اصل کمال اس کا ہے اور اسی کی محنت بھی ہے. باقی اس کے بعد تو سسٹم سمجھنے کے بعد انجینئرز پھر بناتے رہتے ہیں، وہ تو کاپی ہوتی ہے، اب تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ جس نے سب سے پہلے بنایا تھا، اصل محنت اور اصل مشکل اس کو پیش آئی تھی، جس کو ایجاد کہتے ہیں. تو انشاء بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سانچہ ڈھانچہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی اصول کچھ بھی نہ ہو، تو وہ مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جب انشاء بغیر کسی مشقت کے کن فیکون کہہ کر جو ہے انشاء پہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، تو پھر اعادہ کہاں سے مشکل ہوگا. وَبِهَذَا يَسْقُطُ مَا قَالُوا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اسی جواب سے وہ اعتراض بھی پیدا ہو گیا، ساقط ہو گیا فلاسفہ کا، جو فلاسفہ کہتے ہیں. پھر فلاسفہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان کو کھا لیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کو کھا لیا، اور وہ اس نے اس طرح کھا لیا کہ وہ اس انسان کو پورا کھا گیا اور کھا کر اس کو ہضم بھی کر گیا، یعنی وہ اس کے بدن کا جز بن گیا. تو کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ اب زندہ کون سا انسان ہوگا، روح کس انسان کے اندر لوٹائی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ اگر دونوں کے اندر روح لوٹائی جائے گی تو اس صورت کے اندر جسم تو ایک ہے، بدن تو ایک ہے، دوسرا تو اس کے بدن کا جز بن گیا اور جز بن کر ایک ہی بدن ہے. تو یہ تو بات درست نہیں ہے کہ ایک بدن ہو اور دو روحیں لوٹائی جائیں، یعنی ایک برتن میں دو مختلف چیزیں رکھی جائیں. اور اگر ایک انسان کو، جو انسان عاقل ہے، اس کی طرف روح لوٹائی جائے گی، اس کو زندہ کیا جائے گا، تو جو انسان معقول ہے اس کا جو ہے بعث نہ ہوا، انسان معقول زندہ نہ ہوا. تو اگر تو دونوں کی روحیں لوٹائی جائے تو ایک بدن دو روح لازم آئے گا، اور اگر ایک کی روح لوٹائی جائے، ایک کو زندہ کیا جائے، تو دوسرے انسان زندہ نہ ہوا. تو اس طرح بھی آپ کا یہ قول، آپ کا یہ اصول ٹوٹ گیا. تو فلاسفہ نے یہ کہا. تو فلاسفہ کو ہم نے جواب دیا کہ اصل میں ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں، کئی دفعہ بتا چکے ہیں، بار بار بتا چکے ہیں کہ انسان کے اجزاء اصلیہ بالکل بھی ختم نہیں ہوتے. ہر انسان کے اجزاء اصلیہ باقی رہتے ہیں. انہی اجزاء اصلیہ پر اجزاء فرعیہ چڑھائے جائیں گے اور انہی کی طرف روح لوٹائی جائے گی. اگر ایک شخص نے دوسرے شخص کو کھا لیا مکمل طور سے، تو پھر بھی اس پہلے شخص کے، یعنی انسان عاقل کے اجزاء اصلیہ بھی نہیں، وہ اجزاء فرعیہ کھا سکے گا، اجزاء اصلیہ کو وہ پھر بھی نہیں کھا سکے گا. اس کے اجزاء اصلیہ پھر بھی باقی رہیں گے. جو اس نے اجزاء کھائے ہیں وہ اجزاء فرعیہ ہیں. تو جب دونوں کے اجزاء اصلیہ الگ الگ موجود ہیں تو ایک جسم دو روح نہیں، بلکہ دو جسم دو روح لازم آئے گا، دو برتن دو چیزیں لازم آئیں گی. اسی طرح یہ بات ہم نے پہلے بیان کی ہے. اسی کو شارح فرماتے اس سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا. انه لو اکل انسان کے کسی انسان نے کسی انسان کو کھا لیا، بحیث صار جزءا منه، اس طرح کھا لیا کہ وہ اس کا جز بن گیا ہو مکمل طور سے. فتلك الاجزاء، فرماتے کہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ کہ اب جو یہ اجزاء ہیں، اما تعاد فیہما وہ محال، اگر دونوں کے اندر روح لوٹائی جائے تو یہ محال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جسم دو روح ہو جائیں گی، ایک تو بچا ہی نہیں ہے، ایک جسم دو روح ہو جائیں گی، یہ محال ہے. او فی احدہما فلا یکون الاخر معادا بجميع اجزائه، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف روح لٹائی جائے تو دوسرے کا معاد نہیں ہوگا تمام اجزاء کے ساتھ. جب دوسرے کا معاد نہیں ہوگا تو بھی اصول ٹوٹ گیا. تو اس کا جواب ہم نے دے دیا. فرماتے وذلك لان المعاد انما هو الاجزاء الاصليه الباقيه من اول العمر الى اخره. اس کا جواب یہ دیا شارح فرماتے کہ یہ اعتراض کیوں ساقط ہو گیا، اس لیے ساقط ہو گیا کہ معاد ان اجزاء پر ہوگا کہ جو اجزاء اصلیہ ہیں اور اول عمر سے لے کر آخر تک اس کے باقی ہیں، یعنی اب تک بعث ہونے، معاد ہونے تک اس کے اجزاء باقی ہیں. جو ہے معاد ان اجزاء پر ہوگا.
والاجزاء المعقولۃ فضلۃ فی الاکل لا اصلیۃ، اور فرماتے ہیں جبکہ وہ اجزاء جو معقول جو کھا لیے ہیں وہ فضل زائد اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء زائدہ اجزاء فرعیہ ہوتے ہیں، وہ اجزاء اصلیہ نہیں ہوتے لا اصلیت، وہ اجزاء اصلیہ نہیں ہوتے۔ یہاں پر پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے فَإِن قِيلَ، یہاں سے وہ ایک اور اعتراض کہتے ہیں کہ فَإِن قِيلَ هَذَا قَوْلٌ بِالتَّنَاسُخ، کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، کہتے ہیں یہ تو تناسخ، یہ تو تناسخ ہو گیا، یعنی تناسخ کا مطلب جو جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کئی جنم کا عقیدہ، ہندوؤں کا کئی جنم کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ مرتا ہے پھر دوسری اپنے اعمال کے مطابق اس کے حساب سے اچھی یا بری شکل کے اندر آتا ہے وغیرہ وغیرہ، کہہ رہے ہیں یہ تو آپ تناسخ کے قائل ہو گئے یہ بات کہہ کر، تو اور تناسخ کا عقیدہ خود آپ لوگوں کے نزدیک بھی تناسخ جائز نہیں ہے، تناسخ یہ کہ آواگون بھی کہتے ہیں اس کو، اور جو ہے جنم کئی جنم کہتے ہیں، آواگون کہتے ہیں اس کو، کہ یعنی روح جو ہے بار بار اسی عالم میں مختلف جنم لیتی رہتی ہے، اور یہ مختلف جنم کے اندر آنا یہی اس کی جزا اور سزا ہوتی ہے، جیسا کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ تو پھر تو تناسخ کی بات ہو گئی، کیسے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الثَّانِي لَيْسَ هُوَ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو دنیاوی یعنی جو دوسرا بدن اس کو مل رہا ہے، ابھی آپ نے بیان کیا دوسرا بدن جو اس کو مل رہا ہے وہ بدن وہ نہیں ہے جو کہ پہلا بدن تھا، یعنی دنیاوی بدن جو تھا وہ اور تھا، اور جو دوسرا بدن اس کو ملے گا قیامت کے دن وہ اور ہوگا۔ کس طرح؟ جیسا کہ حدیث کے اندر مثال کے طور پر فرمایا کہ لما ورد فی الحدیث من ان اہل الجنت جرد مردن، کہ اہل جنت جو ہوں گے وہ جرد مردن ہوں گے، غیر ان کے یعنی موضع زینت کے علاوہ اور بال نہیں ہوں گے، اور ان کی اور غیر مقتول ہوں گے۔ یہ حدیث کے اندر آتی، جبکہ مرنے والا اس کی موضع زینت کے علاوہ بھی بال ہوتے ہیں، اور بھی مرنے والا دوسری جو ہے کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے، جبکہ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑھاپے سے ہٹ کرے، کوئی بچپنے میں مر رہا ہے۔ اسی طرح وَأَنَّ الْجَهَنَّمِيَّ غِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اسی طرح جہنمی کی صفت بیان کی کہ اس کی جو داڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، جبکہ دنیا میں اس کی داڑھ اتنی بڑی نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ یعنی بدن اول اور بدن ثانی الگ الگ ہے، تو یہ تو تناسخ کی بات آ گئی۔ یہی بات تناسخ کے قائلین بھی کہتے ہیں کہ وہ اگلی دفعہ جب اگلے جنم میں جب آتا ہے تو وہ اور بدن اور صورت میں، مثال کے طور پہ اگر اس کے اعمال برے تھے تو اگلے جنم میں وہ کتے کی شکل میں آتا ہے، پھر اگر وہ اچھا ہو تو اگلے جنم میں وہ اور اچھی شکل میں کسی نیک آدمی کی شکل میں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو تناسخ کی بات ہو گئی نا، کہ اس کا دنیاوی بدن اور تھا، اخروی بدن اور ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ تناسخ اس وقت لازم آئے گا کہ جب اجزاء اصلیہ بھی بدل جائے۔ یہاں پر اجزاء اصلیہ نہیں بدل رہے، اجزاء اصلیہ ایک ہی ہیں، اجزاء فرعیہ یہاں پر بدل رہے ہیں۔ یہاں پر اجزاء اصلیہ ایک ہی ہیں، اجزاء فرعیہ یہاں پر جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بیان فرما کے پھر شارح آگے اس کا جواب دیں گے، کہتے ہیں وَمِنْهَا هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جس نے کہا یہ بات مَا مِن مَذْهَبٍ إِلَّا وَلِتَنَاسُخٍ فِيهِ قَدَمٌ رَاسِخ، کہ کسی بھی مذہب کے اندر تناسخ کا پکا عقیدہ موجود ہے، اور یہ اس کے قائل کون ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کی قابل فخر شخصیت اور پکے موحد اور متبع سنت شخص حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے طرف یہ نسبت ہے کہ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ کے ہی ایک عالم ہے اہل سنت والجماعت کے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب شارح یہ دیتے ہیں قلنا انما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوق من الاجزاء الاصلية للبدن الاول،
کہتے ہیں کہ تناسخ اس وقت لازم آئے گا کہ جب بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا شدہ نہ ہو، الگ ہو، اس کے اجزاء اصلیہ اور ہوں، اس کے اجزاء اصلیہ اور ہوں، پھر تو تناسخ لازم آئے گا۔ لیکن اگر بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا شدہ ہے تو پتہ چلا کہ حقیقت میں بدن ایک ہی ہے، صرف فرعی اجزاء بدلے ہیں اور کیفیت بدلی ہے، مقام اور موقع بدلا ہے، باقی بدن تو ایک ہی ہے۔ تو جب بدن ایک ہی ہوا تو پھر تناسخ لازم نہیں آئے گا۔ وَإِن سُمِّيَ مِثْلَ ذَلِكَ تَنَاسُخًا، کہتے اور اگر اس طرح کی بات کہ بدن ثانی بدن اول ہی کے اجزاء اصلیہ سے پیدا شدہ ہو، اس کو اگر تناسخ کہا جائے گا، اس کو بھی اگر تناسخ کہا جائے گا، شارح فرماتے کہتے تو پھر تو کان نزاعا فی مجرد الاسم، یہ تو صرف پھر نام کے اندر نزاع ہوا، حقیقت میں تو یہ بات ہی الگ ہے، یہ تو پھر صرف ایک لفظی جھگڑا ہے، حقیقتاً یہ کوئی جھگڑا نہیں۔ ولا دلیل علی استحالۃ اعادۃ الروح، اور فرمایا کہ روح کو دوبارہ لوٹانے کے محال ہونے پر، روح کے اعادے کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ الی مثل هذا البدن، اس طرح کے بدن کی طرف۔ بل الادلۃ قائمۃ علی حقیتہ، فرماتے ہیں بلکہ دلائل تو اس کے حق ہونے پر قائم ہے، سواء سمی تناسخا ام لا، حقیقت یہ ہے جو ہم نے بتا دی۔ فرماتے ہیں کہ آگے چاہے آپ اس کو تناسخ سے شمار تعبیر کریں، چاہے آپ اس کو جو ہے تناسخ نہ سمجھیں، بات یہی ہے اور اس کے حق ہونے پر دلائل بہت سارے قائم ہیں۔ اچھا، ایک بات اور جو بیان کی گئی تھی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ فتنہ بہت پھیل رہا تھا کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس کا بہت جو ہے یہ فتنہ بہت چل رہا تھا اور خوب اس نے جو پھل پھول رہا تھا۔ تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید اس انداز سے کی، فتنہ جس قدر سخت فتنہ ہو اس کی تردید بھی اسی قدر سخت کی جاتی ہے، لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ صرف معاد کو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کیا جائے۔ اس کی یہ تفصیل بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تفصیل تو جب بیان کی جاتی جب اس کو ماننے والے ہوتے اور پھر تفصیل میں اختلاف ہوتا، وہاں تو سرے سے مان ہی نہیں رہے تھے، وہاں تو اس بات کو ثابت کرنا تھا۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر تناسخ کا پکا عقیدہ ہے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ تناسخ کیوں مراد لیں گے؟ وہ تو پکے موحد تھے، وہ جو ہے تناسخ مراد ہرگز لے ہی نہیں سکتے، بلکہ انہوں نے اس فتنے کا سر قلع کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی اور تناسخ سے یہ بات مراد لی ہے جو شارح نے یہاں پر بیان کی ہے کہ بدن اول سے بدن ثانی پیدا ہوگا، اس کو آپ تناسخ کہنا چاہو تناسخ کہہ دو، یا کوئی اور کچھ اور کہنا چاہو کچھ اور کہہ دو، یہ بات ہے۔ اور ہر مذہب کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا پکا عقیدہ ہے، لہذا یہاں مولانا کی تناسخ سے وہ تناسخ مراد نہیں ہے جس کو آواگون کہا جاتا ہے، وہ تناسخ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والوزن حق، اعمال کا وزن کیا جانا، اعمال کو تولا جانا یہ حق ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، دلیل بیان فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن قیامت کے دن نامہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، یہ بات برحق ہے۔ والمیزان عبارۃ عما یعرف به مقادیر الاعمال، فرماتے ہیں کہ میزان جس میں تولا جائے گا وہ میزان ہوگا۔ میزان کسے کہا جاتا ہے؟ میزان ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اعمال کی مقدار تولی جائے گی، اعمال کی مقدار جس سے معلوم کی جائے گی اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ والعقل قاصر عن ادراک کیفیت، فرمایا کہ اور عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ وانکرت المعتزلہ، فرمایا کہ یہاں پھر اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئے کہ ایک گمراہ فرقے یعنی معتزلے نے اس کا انکار کیا۔ وہ کیا؟ معتزلہ کہتے ہیں لأن الاعمال اعراض، کہ اعمال جو ہے یہ اعراض ہے، یعنی عرض ہے۔ عرض اس کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی جسم نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ اعمال عرض ہے، اور عرض
یہ عرض، ایک تو یہ کہ عرض جب ختم ہوتا ہے تو دوبارہ اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے، عرض ختم ہوا تو ہو گیا، اب اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر اعادہ ہو بھی جائے تو وہ تولے نہیں جا سکتے، تولی تو وہ چیز جا سکتی ہے کہ جس کا کوئی وزن۔ فرماتے لأن الاعمال اعراض وان امکن اعادتها لم يمكن وزنها، کہتے ہیں کہ اگر اس کا اعادہ ممکن مان بھی لیا جائے، اول تو اس کا اعادہ ممکن نہیں ہے، اور اس کا اعادہ ممکن مان بھی لیا جائے تو اس کا وزن ممکن نہیں ہے، ولأنها معلومۃ للہ، ایک وجہ تو انہوں نے یہ بیان کی، آگے جو اور وجہ بیان کریں گے اس کا بھی جواب دیں گے کہ اعمال یہ اعراض تولے، اعمال جو ہے اعراض ہے، ان کا اعادہ ممکن نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اعمال کے وزن پر تو دلیل ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، لیکن اعراض کا اعادہ ممکن نہیں ہے، یعنی یا اعمال تولے نہیں جائیں گے، اس پر دلیل ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، اعمال کا وزن، اعمال کے وزن کی کچھ صورتیں تو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اور کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اور دیکھتے ہیں ولینا معلومۃ اللہ تعالیٰ، اور دوسری وجہ یہ کہتے ہیں کہ محال ہونے کی، ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعادہ اور وزن ممکن نہیں، دوسری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال، سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو فوزنها عبث، تو اس کا وزن کرنا، اس کو تولا جانا یہ بیکار سا کام ہوا، اور اللہ تعالیٰ بیکار کام سے پاک اور منزہ ہے۔ شارح اس کا جواب دیتے ہیں، والجواب، پہلی بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہ قد ورد فی الحدیث ان کتب الاعمال ہی التی توزن فلا اشکال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو نامہ اعمال تو ایک جسم ہے، رجسٹر ہے، جسم ہے، اور اس کو تولے جائیں گے، پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ اعمال تولے جانے کی، چلے نامہ اعمال والی بات بھی نہ لیں، تو دوسری بات کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جس کا بدن ہوتا ہے وہی چیز تولی جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ سردی کو بھی تولا جاتا ہے، گرمی کو تولا جاتا ہے، انسان کے ٹیمپریچر کو تولا جاتا ہے، نہ سردی کا وزن، نہ سردی کا جسم، نہ گرمی کا جسم، نہ انسان کے ٹیمپریچر کا جسم۔ جب یہ اعراض ہیں، بغیر جسم کی چیز ہیں، یہ تول لی جاتی ہے، تو اور یہ ان کو تولنے کے آلے مخلوق نے بنائے ہیں، جن کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، تو جو ذات یہ بنانے کا آئیڈیا اور بنانے کا طریقہ ذہن میں ڈال رہی ہے، تو وہ ذات کیا ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکتی؟ وہ تو اس سے اور اعلیٰ ایسی چیزیں بنا سکتی ہے تولنے کے لیے، کہ جب ایک انسان، ایک مخلوق بھی ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ جو اعراض کو تول رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز محال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اپنے زمانے کو دیکھتے ہوئے آج کل تو یہ اعتراض باقی نہیں رہا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اس کا وزن کیا جانا جو ہے عبث ہے۔ کیوں وزن، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال معلل بالاغراض ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، بغیر غرض کے اللہ تعالیٰ کے افعال نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ چلو مان لے وعلی تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، اور اس بات کو چلو تسلیم کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام افعال معلل بالاغراض ہیں، مان لیتے۔ علی سبیل التردید تو ہم نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہونا ضروری نہیں ہے، اور علی سبیل تسلیم یہ جواب دیتے ہیں کہ چلو مان لیا اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، یہ بات ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی غرض ہمیں پتہ چلے، اللہ تعالیٰ کے افعال کی غرض ہمیں پتہ چلنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے شارح لعل فی الوزن حکمت لا نطلع علیہا، ہو سکتا ہے وزن اعمال کے اندر ایسی حکمت ہو کہ جس پر ہم مطلع نہیں ہوئے۔ وعدم اطلاعنا علی الحکمت لا یجب العبث،
اور فرمایا کہ ہمارا مطلع نہ ہونا حکمت پر یہ عبث کو لازم نہیں کرتا. عبث جب لازم، یعنی معتزلہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے اصول کے مطابق عبث تو جب آئے گا نا کہ جب افعال کوئی غرض نہ ہو، غرض ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، تو ہمارے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے تو عبث لازم نہیں آئے گا. یہ تو ہماری کوتاہی ہے اور ہماری کمزوری، ہمارا ضعف ہے یہ. تو اس لیے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی حکمت نہیں ہے اور ہونی چاہیے، اور وزن اعمال میں کوئی حکمت نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے وزن اعمال میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کو وہاں پر کوئی شخص جو ہے انکار، اور آتا بھی ہے حدیث کے اندر، انکار کر دے گا نہیں میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے تو وہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَنَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس دن گواہیاں بھی قائم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وزن بھی کریں گے، تو گواہیاں قائم کریں گے، اس کو دکھا دیں گے یہ تمہارا، دیکھو تم نے اس وقت یہ کام اتنے وقت میں کیا، یہ کام اس وقت کیا، اس وقت کیا. جب اس کے سامنے جب ساری ہسٹری آ جائے گی، ساری تفصیل اس کے سامنے آ جائے گی، وہ پھر کیسے انکار کرے گا. تو حجت قائم کرنے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عدل و انصاف کا ایسے عدل و انصاف کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اس حجت قائم کر دیں گے اور اس کی دلیل نامہ اعمال کا سارا پرچہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کے حدیث میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو حساب کتاب کے لیے بلائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی کی گواہی نہیں مانتا سوائے اپنے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس کے منہ پر مہر لگائی جائے گی، پھر اس کے تمام اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے، اس نے یہ کیا، ہاتھ پاؤں وغیرہ سب بول، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب جب وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے تو کسی اور کی گواہی سے انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ صرف میں اپنی گواہی کو مانتا ہوں، یہ تو میرے بدن خود ہی جو ہے میرے خلاف گواہی دے رہا ہو، کہے گا ارے تم برباد ہو، میں نے تمہاری لذت کی خاطر تو یہ کام کیے تھے اور تم ہی آج مجھے پھنسوا رہے. تو اس لیے حکمتیں ہو سکتی ہیں. ہمارا اول جواب ہمارا اعلیٰ سبیل تردید جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اگر معلل بالاغراض ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر فعل کے ہر غرض کا پتہ ہو، اور ہمیں پتہ نہ ہونا یہ اس کے عبث ہونے کو ثابت نہیں کرتا. والکتاب، اور آگے فرمایا کہ اور کتاب المثبت فی طاعات العباد و معاصیم، اور کتاب سے مراد کیا ہے، یعنی وہ جس کے اندر بندوں کے اطاعتیں اور ان کے گناہ لکھے جائیں گے، یعنی نامہ اعمال. یؤتا للمؤمنین بایمانہم، یہ دی جائیں گی مومنین کو ان کے دائیں ہاتھ میں، والکفار بشمائلہم ووراء ظہورہم، اور کفار کو الٹے ہاتھ میں اور کمر پیٹھ کے پیچھے سے دی جائیں گی. یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ ایک اعزاز ہوتا ہے اور آسان اور سہولت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جبکہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جانا، الٹے ہاتھ میں دیے جانا یہ ایک توہین کے طریقے پر ہوتا ہے. کسی کو جیسے پیچھے سے کیا جائے کہ یہ لو اس طرح، تو یہ ان کو دیا جائے گا. حق، فرمایا کہ یہ کتاب یعنی نامہ اعمال کا دیا جانا یہ بھی حق ہے. لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ وہ دن قیامت کی کتاب ایسے کتاب نکالیں گے اور وہ اس کے سامنے کھلی ہوئی ڈال دی جائے. وقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب سے حساب یسیر آسان حساب لیا جائے گا. وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْحِسَابِ اکتفاءً بِالْكِتَاب، فرمایا کہ شارح نے جو ہے فرماتے جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے نامہ اعمال کے بیان پر اکتفا کیا، وزن اعمال کو بیان کر دیا، پھر نامہ اعمال دیے جانے پر بیان کر دیا، اور حساب کتاب سے انہوں نے سکوت اختیار کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ جبھی تو دیا جائے گا جب حساب کتاب ہوگا بالکتابی، تو لہذا نامہ اعمال دیے جانے پر اکتفا کرتے ہوئے حساب کتاب سے سکوت اختیار کیا. وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ زَعْمًا مِّنْهُمْ أَنَّهُ عَبَثٌ وَالْجَوَابُ مَا مَرَّ، معتزلہ نے اس کا نامہ اعمال کے دیے جانے کو بھی جو ہے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب معلوم ہے، تو پھر نامہ اعمال دیے جانے کا کیا مقصد، یہ عبث ہے. تو اس کا جواب جو ہم نے پیچھے علی سبیل التردید اور علی سبیل التسلیم جو وزن اعمال میں ہم نے بیان کیا تھا،
وہی اس کا جواب ہے. یعنی اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے، ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چلو علی سبیل تسلیم کے مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر حکمت ہو اور وہ غرض ہمیں پتہ نہ ہو، اور ہمیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم عبث نہیں کہہ سکتے. والسؤال حق، فرمایا کہ اور سوال حق ہے، یعنی حساب کتاب جو ہوگا یہ حق ہے. لقول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یدن المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسرہ، اللہ تبارک و تعالی مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے اوپر اپنا بازو رکھیں گے، ویسرہ اس کو چھپا لیں گے. اللہ تعالیٰ کا بازو، یہ بازو مراد نہیں ہے کہ جو بازو ہوتا ہے یعنی مخلوق جیسا کوئی بازو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کیسا بازو ہے وہ اللہ ہی جانے، ہمیں نہیں پتہ اس کی کیفیت. دوسری ایسے معاملات میں دوسرا قول کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کی تعویل کی جاتی ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے اندر اس کو چھپائیں گے اور اس کے اوپر خاص پردہ ڈالا جائے گا، اس کو بازو سے تعبیر کیا گیا ہے. وَيَسْتُرُ، اس کو چھپا لیں گے. فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ یعنی چھپا کر اس سے حساب کتاب لیں گے. اور یہ تعریف ذنب کذا، اس کو یہ گناہ جانتا ہے. اتعریف ذنب کذا، یہ گناہ جانتا ہے. فَيَقُولُ، وہ کہے گا نعم اے ربی، جی اے میرے رب میں جانتا ہوں یہ گناہ نہیں. حتی اذا قررہ بذنوبی، جب اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار اس سے کروا لیں گے. ورآ فی نفسی انہ قد ہلک، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا میں تو گیا، یعنی میں تو ہلاک ہو گیا. قال، اللہ تعالیٰ سترتها علیک فی الدنیا، میں نے تیرے ان گناہوں پر پردہ دنیا کے اندر ڈالا. وانا اغفرها لک اليوم، اور آج میں تیری ان گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں. فیعطا کتاب حسناتہ، تو پھر اس کے نیکیوں کا کتاب جو ہے اعمال نامہ وہ اس کو دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جا جنت میں، تیرے اوپر دنیا میں نے پردہ ڈالا، آج میں تیری مغفرت بھی کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے دنیا میں پردہ اس لیے ڈالا تھا. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور فرمایا کہ اور جو رہے کفار اور منافقین، فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، ان کو برسر خلائق ان کو پکارا جائے گا، برسر انسانیت ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ لعنت ہے ظالمین پر یعنی کافرین پر. آگے فرماتے ہیں والحوض حق، اور حوض حق ہے. حوض کوثر کے بارے میں آتی ہے، احادیث کے اندر آتی ہے اور قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف. اس کے اوپر ایمان لانا بھی فرض ہے. فرماتے ہیں کہ حوض کوثر یہ بھی حق ہے. لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کو انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے کہ ایک تو اس سے مراد ہی حوض کوثر ہے تو بات ختم ہو گئی، اور دوسری سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی ثابت ہے، داخل ہے. حوض کوثر ہے کیا؟ یہ ایک کوثر ایک نہر ہے جنت کی، اس کا پانی قیامت کے دن ایک حوض کے اندر لا کر ڈالا جائے گا، اور دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی، مشک سے زیادہ جو ہے مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَلِقَوْلِ علیہ السلام، دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض مسیرۃ شہر، کہ میرا حوض کی جو ہے اتنا بڑا ہوگا، یعنی ایک مہینے کی جو مدت ہوتی ہے، ایک سوار ایک مہینے تک چلتا رہے، اس مدت کے بقدر اتنا میرا جو ہے ایک مدت کی مسافت کے بقدر میرا حوض ہے، اتنا لمبا ہے. یہ آگے وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، فرما کے اور اس کے تمام چاروں کونے برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت کی مسافت ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک مدت کی مسافت ہے، ہر کونے سے دوسرے کونے تک یہی ہے. اس کی اور صفت کیا بیان فرمائی؟ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہترین ہوگی. وکیزان اکثر من نجوم السماء، فرمایا کہ اور اس کے جو آبخورے ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے. آسمان کے ستارے جب ہم دیہات وغیرہ میں جا کر دیکھیں جہاں لائٹ گئی ہو، مکمل اندھیرا ہو، تو پھر دیکھیں کتنے بے شمار ستارے نظر آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں گے. من یشرب منها فلا یظمأ ابدا، جو اس سے حوض کوثر سے پیے گا ایک دفعہ، وہ پھر کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا حشر کے اندر.
والاحادیث فیہ کثیرۃ، فرمایا کہ اس کے بارے میں احادیث یعنی حوض کوثر کے بارے میں احادیث بے شمار آئی ہیں، بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ آگے فرمایا والصراط حق، پل صراط یعنی صراط مراد پل صراط یہ بھی حق ہے، برحق ہے۔ پل صراط ہے کیا؟ وہ جسر ممدود علی متن جہنم، وہ ایک بچھایا ہوا لمبا جسم ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، یعنی وہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر بچھایا جائے گا، یہ پل صراط اس کو کہتے ہیں۔ ادق من الشعر، کہ یہ جو ہے شعر بال سے زیادہ باریک ہے، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے۔ يَعْبُرُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اہل جنت اس کو عبور کر لیں گے، وَتَزِلُّ بِهِ أَقْدَامُ أَهْلِ النَّارِ، اور اہل نار اہل جہنم جو جہنمی ہوں گے، ہر شخص کو ہر انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا، تو جو جہنمی ہوں گے ان کے قدم پھسل جائیں گے اور وہ جا کے جہنم میں گریں گے۔ یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ وَأَنْكَرَهُ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ، فرمایا کہ حوض پل صراط کا اکثر معتزلہ نے انکار کیا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دو وجہ سے انکار کیا کہ حوض کوثر نہیں مانا جا سکتا، عقل میں نہیں آ سکتا۔ کیا؟ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعُبُورُ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کے اوپر سے گزرنا ممکن نہیں ہے، اتنی باریک چیز کے اوپر سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں اتنی باریک چیز پر سے کیسے گزرا جائے؟ گزرنے کے لیے کم سے کم پاؤں کے برابر چوڑی چیز تو ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہو لیکن کم سے کم پاؤں کے برابر چوڑی چیز ہونا ضروری ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ دوسری وجہ کہتے ہیں وَإِنْ أَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيبٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں کہ چلو مان لیں کہ پل صراط پہ سے گزرا جائے گا، لیکن یہ بھی کہا کہ تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، تو کہتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ تو مومنین کو پھر عذاب دینا ہوا، چلو کفار کو تو عذاب ہوگا، یہ تو مومنین کو بھی عذاب دینا ہوا، اتنی باریک تیز دھار چیز پر جب چلیں گے تو ان کے پاؤں کٹیں گے، ان کو تکلیف ہوگی اور وہ ڈریں گے، ڈر خوف بھی ہوگا کہ کیسے گر نہ جائے کہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مومنین کو عذاب دینا ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، شارح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قادر، والجواب ان اللہ تعالی قادر علی ان یمکن من العبور، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جن لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہے ان کا اس پر سے گزرنا ممکن بنا دیں، وَيُسَهِّلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے اس پر سے گزرنا آسان کر دیں، اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان منہم من یجوزہ کالبرق الخاطف، یہاں تک کہ بعض مومنین تو ایسے ہوں گے جو چمکنے والی بجلی یعنی بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے، بعض ومنہم کالریح الہابۃ، بعض ایسے ہوں گے جو آندھی کی طرح گزر جائیں گے، جیسے آندھی چلتی ہے بجلی کی چمک سے تو تھوڑی کم لیکن آندھی کی طرح تیز گزر جائیں گے، ومنہم کالجواد المسرع، اور بعض ایسے ہوں گے جو تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ احادیث مما ورد فی الحدیث، حدیث کے اندر جو بات وارد ہوئی ہے کہ پھر کوئی اس سے ہلکے کوئی اس سے ہلکے، اس طرح چلتے چلتے ہر کوئی اپنے اعمال کے اور اپنے درجات کے بقدر چلتا چلتا گزر جائے گا۔ تو اس سے حدیث کے اندر آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط برحق ہے اور پل صراط کے اوپر سے گزرا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی گزار دیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تبارک و تعالی نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ ان کے جو ساتھ مومنین ہیں ان کو رسوا کریں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کے سامنے ایک نور ہوگا، یعنی نور ایمان اور نور طاعت ایک ہوگا، وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑے گا، یعنی وہ ان کے آگے آگے چل کر ان کو راستہ دکھائے گا اور ان کو لے کر جائے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پل صراط ہوگا، اور یہ نور، کیونکہ پل صراط کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اندھیرا بھی ہوگا،
کچھ اس کے صفات کے اندر یہ بھی آتا ہے، تو یہ نور اس اندھیرے کے اندر ہوگا اور سامنے اور دائیں طرف چلتا ہوا ان کے لیے روشنی کر کے ان کو لے کے جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پل صراط بھی برحق ہے۔ اچھا، اور ایک جواب اور بھی ذہن میں آتا ہے، آج کل کے جو کھیل تماشے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی پتلی چیز پر سے گزرا نہیں جا سکتا، تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل یہ اعتراض اس لیے باقی نہیں رہا کہ آج کل یہ جو ماڈلنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ رسی پر چلتے ہیں، پاؤں کا اتنا چوڑا ہے لیکن اتنی سی رسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں، تو جب آج کل یہ دکھا رہے ہیں چل کے اور اپنی آنکھوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو انسان نے بنائی ہے اور اس نے ایک پریکٹس کی اور اس نے بنائی ہے، یہ تو پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اور گرنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، گر بھی جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے اور زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قابو کر کے اور جو ہے نا اس کے لیے چلنا آسان کر دیتے۔ جب ایک انسان کی پریکٹس ہی اس کو چلنا ایسی پتلی چیز پر آسان کر دیتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تو کیا بعید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔